بلکہ بزرگ فرماتے بھی ہیں کہ اگر کسی جائز کام میں آپ کو فیصلہ نہ آپ جو کر پا رہے ہو کہ میں یہ کام کروں یا نہ کروں، کام جائز ہو، شریعت میں منع نہ ہو، لیکن آپ کو لگے کہ میں یہ کام کروں یا نہ کروں، تو اپنے نفس کی خواہش پہ غور کرے کہ کیا میرا نفس یہ کام کرنے کا چاہ رہا ہے کہ نہیں چاہ رہا۔ اگر دیکھے کہ چاہ رہا ہے یہ کام کر لوں تو پھر نہ کرے، کیونکہ نفس ہمیشہ برائی کا ہی حکم دے گا، نفس تجھے بیڑا غرق کرنے کی طرف لے کے جائے گا، پھر نہ کرے وہ کام۔ اب نفس اور قلب میں جو فرق کر سکے اس کے لیے آئی کہ قلب اور نفس الگ الگ چیزیں ہیں دونوں۔ تو جو نفس پہ غور کرتے صوفیہ میں تو یہ ہے نا کہ جس بات کی خواہش ہو اور انسان اس کی خواہش کو پورا کرنے پر تل جائے، وہ نفس کی طرف سے ہوتا ہے، اور اس میں جلدی اور اضطراب کی کیفیت ہوتی ہے۔ نفس کی جو خواہش ہوتی ہے وہ جلدی اور فوراً کی ہوتی ہے، اور اس میں اضطراب ہوتا ہے، بے چینی ہوتی ہے کہ وہ جب تک وہ کام پورا نہیں ہو جاتا انسان جو ہے اضطراب کی حالت میں رہتا ہے۔ اور قلب، جو لوگ قلب کو جانتے ہیں یا قلب سے واقف ہیں اس راہ میں، وہ سمجھتے ہیں کہ جب انسان قلب کی بات پہ غور کرتا ہے تو اس کو سکینہ اور اس کو اطمینان محسوس ہوتا ہے۔ ایسوں کے لیے حدیث پاک میں استفت قلبہ کا کہ تو اپنے دل سے پوچھ لے، ہے نا۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ اپنے دل سے پوچھ لے، اب وہ ہر ایک کے لیے نہیں اپنے دل سے پوچھ لے، کیونکہ دل اور نفس میں ہر بندہ فرق نہیں کر پاتا کہ یہ نفس ہے یہ قلب ہے، نہیں، فرق نہیں کر پائے گا۔ تو ان صحابی کے لیے جنہوں نے آ کے یہ جو پوچھا تھا کہ میں کیا کروں، فرمایا کہ اپنے دل سے پوچھ لے، تو جو تیرا دل کہے پھر وہ کر۔ وہ کیا ہے؟ جس کا دل زندہ ہوگا وہی اپنے دل کو پہچانے گا۔ ہم جیسوں کے لیے تو نہیں ہے، ہمارا تو دل چاہے گا کہ بھائی ہر کام میں آسانی مہیا ہو جائے، ہمیں ہر نعمت مل جائے، ہر بلا ٹل جائے، یہ دل چاہتا ہے ہمارا۔